نفاس کے خاص احکام و مسائل۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ نفاس والی عورت کے احکام و مسائل تقریباً وہی ہیں جو حیض والی عورت کے لیے ہیں، لیکن یہاں ہم نفاس کے متعلق خاص احکام و مسائل بیان کرتے ہیں، یعنی نفاس والی عورت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ایک، اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ چاک کر کے نکالا گیا، ایسی حالت میں اگر رحم سے خون جاری ہو تو اس پر نفاس کا حکم ہوگا، ورنہ نفاس کا حکم نہ ہوگا، نماز و روزہ واجب الادا نہ ہوگا۔ دو، اگر کسی حاملہ کا بچہ نصف سے کم نکل کر رہ گیا اور نماز کا وقت قریب الاختتام ہے تو چونکہ خون جاری نہیں ہوا ہے اس لیے نفاس کا حکم نہ ہوگا اور اس وقت کی نماز اشارہ سے ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر نصف سے زائد بچہ خارج ہو گیا اور خون بھی جاری ہو گیا تو پھر نفاس کا حکم ہوگا اور نماز معاف ہو جائے گی۔ تین، جڑواں بچوں کی ماں کا نفاس اول بچے کی ولادت سے معتبر ہے۔ اگر دو بچوں کی ولادت کے درمیان 6 ماہ سے کم فاصلہ ہو تو جڑواں سمجھے جائیں گے، اور 6 ماہ یا اس سے زائد کا فاصلہ ہو تو 2 حمل قرار دیے جائیں گے۔ اسقطاع کا حکم، اگر اسقطاع ایسی حالت میں ہوا ہو کہ ظہور اصفا ہو چکا ہے، یعنی 4 ماہ کا حمل ہو گیا ہے، تو ایسے اسقطاع کے بعد جو خون جاری ہوگا وہ نفاس سمجھا جائے گا، اور اگر اسقطاع 4 ماہ سے قبل ہوگا تو وہ خون حیض ہوگا، بشرط یہ کہ 15 دن طہر کے پہلے نہیں گزارے تو یہ استحاضہ ہے۔ اگر اسقطاع حمل ہو کر خون جاری ہو گیا مگر یہ معلوم نہیں کہ بعض اعضاء کی خلقت کا ظہور ہو گیا یا نہیں، مثلاً اندھیرے میں گر پڑا اور پھینک دیا گیا، یہ عورت حمل کے دنوں کو بھول گئی تو عورت پر لازم ہے جو دن اس کے یقینی حیض کے ہوں، خواہ 5 یا 7 یا 10 وغیرہ، تو ان میں نماز ترک کر کے اور باقی ایام کو استحاضہ کے ایام خیال کر کے نماز ترک نہ کرے۔ معذور کے احکام۔ شریعت میں معذور وہ شخص سمجھا جاتا ہے جس کا عذر ایک نماز کے پورے وقت میں برابر قائم رہے اور وہ شخص اس عذر کے روکنے اور دفع کرنے میں بے قابو ہو، مثلاً نکیر جاری ہو یا خون استحاضہ جاری ہو یا ری یا پیشاب کسی حصہ بدن سے، اور یہ عذر نماز کے پورے وقت میں برابر قائم رہے اور اس کے روکنے پر قابو بھی نہ ہو، تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، یعنی معذور شخص ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، ایک وضو سے اسی وقت کی فرض، واجب، نفل نمازیں ادا کر سکتا ہے جب تک یہ وقت ختم نہ ہو جائے گا یا کوئی حدث نہ ہو جائے گا۔ معذور کا وضو نہ ٹوٹے گا۔ مثلاً ایک مستحاضہ عورت نے ظہر کے وقت وضو کیا تو اسی وضو سے ابتدائے عصر تک جو کچھ چاہے پڑھ سکتی ہے۔ وضو ٹوٹنے کی صرف 2 شکلیں ہیں، یا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے یا کوئی دوسرا حدث ہو جائے، مثلاً پیشاب آ جائے یا ریح خارج ہو جائے،
اور اگر کسی کا عذر درمیان وقت اتنی دیر کے لیے جاتا رہتا ہو کہ وضو کر کے اس وقت کی نماز پڑھ سکے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر اس کم وقت کے لیے عذر جاتا ہے تو وہ معذور ہی سمجھا جائے گا۔ اگر معذور کی حالت ایسی کہ کپڑا دھو کر نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز سے فارغ ہونے سے قبل پھر کپڑے نجس ہو جائیں تو ایسے شخص کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، انہی ناپاک کپڑوں سے نماز پڑھ لے۔ اگر اس حالت تک نوبت نہ پہنچے تو پھر کپڑے دھونے واجب ہیں۔